علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج سبق نمبر 3 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر ضرور مشق کرتے ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق نمبر 3 کو سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حرکات کا بیان۔ اب حرکت کسے کہتے ہیں؟ تو حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ اب تینوں کو ملا دیا جائے، زبر، زیر، پیش، تو اس کی جمع ہو جاتی ہے حرکات۔ حرکت کی جمع کیا ہو جاتی ہے؟ حرکات۔ زبر اور پیش کا جہاں تک سوال ہے تو زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتے ہیں اور صرف زیر حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ اب متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو۔ مثلا اگر حمزہ کے اوپر کوئی حرکت ہے تو حمزہ متحرک ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے تو حمزہ متحرک ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ متحرک ہے۔ زبر کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھا جاتا ہے اور زیر کو آواز کو نیچے گرا کر اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور حرکات کو کھینچا نہیں جاتا ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے۔ الف جو ہے وہ حمزہ کب بن جاتا ہے؟ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس وقت الف حمزہ بن جاتا ہے۔ مثلا اگر زبر آ گیا تو الف کو اب الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے حمزہ پڑھا جائے گا۔ مثلا زیر آ گیا تو اب الف کو الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ زیر پڑھا جائے گا۔ مثلا الف پر پیش آ گیا تو اب الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، یا جزم آ گیا تو الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر الف خالی ہو ان سب سے تو وہ الف الف ہی رہتا ہے۔ را کو پر اور باریک پڑھنے کی دو صورت۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، را نہیں پڑھیں گے، را زبر را اس طرح سے پڑھیں گے، یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین سبق نمبر 3 کی مشق شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ میں مشق کیجئے اور سبق یاد کیجئے اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اس طرح سے ہجے کرنے کے بعد اب تینوں کو ملائیں گے ایک آواز کے ساتھ۔ ا، ای، او، با زبر با۔ با کو چونکہ ایک الف بھی کھینچیں گے کیونکہ با ایک الف کھینچا جاتا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اس حرکت کو جو ہے حرکات کو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے، تو ہرگز حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جس طرح سے سبق نمبر 1 میں پڑھایا گیا ہے اسی طرح کے مخارج یہاں پر ادا کیے جائیں۔ جو سبق نمبر 1 میں مشق کیا گیا تھا مخارج وہاں پر بھی یہی ادا ہوں گے۔ حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھا جائے اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق کیا جائے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی،
جیم پیش جو ج جی جو۔ سبق نمبر 2 میں ہم جیم کو 5 الف کھینچ رہے تھے، لیکن سبق نمبر 3 آنے پر اب جیم کو 3 الف کھینچا جائے گا۔ یہاں سے جو 5 الف کھینچے جاتے تھے اب وہ 3 الف کھینچے جائیں گے۔ صرف سبق نمبر 2 تک 5 الف کھینچے جائیں گے، اور جو 5 الف کھینچے جانے والے حرف ہیں وہ سبق نمبر 3 سے سبق نمبر 22 تک صرف 3 الف کھینچے جائیں گے، اور جو 1 الف کھینچے جا رہے تھے وہ 1 الف ہی کھینچے جائیں گے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو۔ حروف مستعلیہ کا خاص طور پر خیال ہونا چاہیے۔ اب یہ 3 حرف تھے خو، یہ خو حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ کون کون سے ہیں؟ خو، صاد، ضاد، طو، ظا، غین، قاف، جیسا کہ سبق نمبر 1 میں بتایا گیا تھا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ دال زبر د، دال زیر دی، دال پیش دو، د دی دو۔ ذال زبر ذ، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذ ذی ذو۔ را زبر را۔ ناظرین جیسا کہ بتایا گیا کہ را کو پر پڑھنے کی صورت، تو را پر یہاں پہ دیکھیے کہ را پر زبر ہے، اور اس کے بعد را کے نیچے زیر ہے، پھر اس کے بعد را کے اوپر پیش ہے۔ تو زبر اور پیش کی حالت میں را جو ہے وہ پر پڑھے جائیں گے، اور زیر کی حالت میں را باریک پڑھے جائیں گے۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس سے آگے کا سبق انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ آج یہیں تک۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، نیک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔